ابن اسحاق بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف فرما ہوئے اور دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا دین ہے جس نے مجھے پاک صاف بنا دیا ہے، اور اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس نے لات منات عزا کے پجاریوں کو مشرک اور کافر قرار دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو پہلے کبھی ایسی بات نہیں سنی۔ اس کے بارے میں اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا، میں اس کے بارے میں اپنے والد یعنی ابو طالب سے مشورہ کروں گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تو مت کرو، لیکن اس کا اظہار ابھی کسی کے ساتھ مت کرو۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے، اور ایک رات ہی گزری تھی کہ آپ واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیا فرما رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، لات منات عزا کی پرستش کرنا چھوڑ دو، اس سے انکار کر دو، اور تمام برائیوں سے بچ جاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ دہرایا اور مسلمان ہو گئے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایج اس وقت 9 سال تھی، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایج اس ٹائم 10 سال تھی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام قبول کرنے میں ہم لوگوں کے لیے کیا حکمت ہے، ہم لوگوں کے لیے کیا میسج ہے؟ دیکھیں، اس حکمت کو سمجھیں کہ اس واقعے میں ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا راز دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ 10 سال کے کم بچوں کو ہمیشہ عمل سے ہی سبق سکھایا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایج 10 سال تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 5 سال سے 4 سالوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے آ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہیں جو صادق اور امین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکہ میں فیمس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کے امانتیں رکھ رہے ہیں، تمام لوگ آپ کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں، تمام لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں، آپ کی بات کو مان رہے ہیں۔ تو ایسا کیسے پاسبل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ذات کے بارے میں، کبھی اپنی ذات کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے اوپر بہتان باندھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے معاملے میں جھوٹ بولیں گے؟ تو دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے بڑوں کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری۔ اسی طرح جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں، 10 سال سے چھوٹے بچے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے والدین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے چاچو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے بڑے کزنوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے جس کی پرسنالٹی ان کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، وہ بچے انہی کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو اگزامپل کے ساتھ سمجھیں کہ ایک آپ کے بڑے کزن نے یا چاچو نے کوئی سپائس بنا لی ہے، بال کو کھڑا کر لیا ہے، تو اگلے دن اگر بچے کو وہ چیز پسند آ جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کا بچہ بھی اس چیز کو فالو کرنے لگ جائے گا۔ اب اس کی ایک اور مثال میں آپ کو اپنی عملی زندگی سے بھی دینا چاہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، 10 سال سے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تو ایک دن جب اذان کی آواز ہوئی تو میں نے اونچی آواز سے اذان کا جواب دیا۔ پہلے میں اونچی آواز سے اذان کا جواب نہیں دیا کرتا تھا، لیکن اس دن میں نے اونچی آواز سے اذان کا جواب دیا۔ جیسے جیسے اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے بھی ایسے ہی آنسر کرتا گیا۔ بچے سنتے رہے، میں نے ان کو خاموش کروایا اور وہ لوگ سنتے رہے۔ ایک دن ایسے ہی گزرا، دوسرے دن بھی میں نے اونچی آواز سے دیا کہ وہ بچے سنتے رہے، تیسرے دن بھی اسی طرح کیا، اور میں نے ان کو بتا دیا کہ اذان کا جواب آپ نے ایسے دینا ہے۔ چوتھے دن میں صرف 2 سے 3 سیکنڈ چپ رہا تو بچے خود بخود اذان کا جواب دینا شروع ہو گئے۔ چھوٹے بچے ہمیشہ بڑوں کو دیکھتے ہیں، جیسا وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں ویسا ہی عمل اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کا مائنڈ اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا کہ آپ ان کو نصیحت کریں، آپ ان کو لیکچر دیں تو وہ بات کو سمجھ جائیں۔ چھوٹے بچوں کا دماغ اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے عمل سے ان کو بتاتے ہیں کہ تم نے ایسے ایسے کام کرنے ہیں۔ ایک شخص اگر نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کا بچہ ہر روز اس کو دیکھ رہا ہے، تو آٹومیٹیکلی وہ بھی نماز کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔
ایک شخص اگر اپنے گھر میں کتابیں پڑھ رہا ہے، بکس پڑھ رہا ہے، تو آٹومیٹیکلی بچہ اس کو دیکھتا رہے گا اور آٹومیٹیکلی اس کو کاپی کرتا رہے گا، اور ایک دن آئے گا کہ وہ خود ہی کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کر دے گا۔ اگر اسے پڑھنے بھی نہ آتی ہوئی تو کم از کم وہ کتاب اٹھا کے اپنی انگلیاں کتاب کے اوپر لازمی چلا دے گا۔ تو چھوٹا بچہ ہمیشہ آپ کے عمل کے اوپر جاتا ہے۔ اگر آپ اسے جھوٹ بولیں گے، اگر آپ اس کے سامنے جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، کسی کے ساتھ دھوکہ کریں گے، تو آٹومیٹیکلی بچہ بھی آپ کا جھوٹ بولنا شروع ہو جائے گا، غیبت کرنا شروع ہو جائے گا، کسی کو دھوکہ دینا شروع کر دے گا۔ اس کی نظر میں یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ جھوٹ بولنا کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، غیبت کرنا کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، کسی کو دھوکہ دینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بچہ ہے، وہ آپ کو کاپی کر رہا ہے۔ آپ کی نظر میں وہ سمجھ یہ رہا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہو وہ ٹھیک کر رہے ہو، اسی وجہ سے وہ آپ کو کاپی کرتا ہے۔ ہمارے سامنے بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو باہر کے کنٹری میں رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جھوٹ نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ بھی ہے تو وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کیوں؟ کیونکہ ان کی شروع سے اس بات کی ٹریننگ کی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن ہم لوگ مسلمان ہو کر بھی اس چیز کے لیے ٹریننگ نہیں کر رہے، بلکہ اپنے بچوں کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں خود ہی۔ ہم اپنے بچوں کو غیبت کرنا سکھا رہے ہیں خود ہی۔ یہ بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ہمارے والدین کسی سے ملنا نہیں ہوتا ہے، یہ کہانی ہر گھر میں ہوتی ہے کہ جب کسی نے کسی کے ساتھ ملنا نہیں ہوتا تو اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، یا کسی کا فون آ رہا ہو تو کہتے ہیں کہ جو ہے نا ابھی میں کام کروں، بعد میں آپ سے بات کر لوں گا۔ کسی بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کال پک کر کے بتا دو کہ ابھی والد صاحب میرے بیزی ہیں، جب والدہ بیزی ہیں ابھی بات نہیں کرنا چاہیے، وہ کچن میں اکثر میں لیٹے ہی ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، بات نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو بچوں کو ہم فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ جھوٹ بولو۔ اسی طرح ہمارے گھر میں غیبت چل رہی ہوتی ہے، جب ہمارے ریلیٹیوز ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں، عورتوں کے بیچ میں سب سے زیادہ غیبت چل رہی ہوتی ہے۔ عورتیں جب اکٹھی ہو جائیں گی تو ان کے بارے میں غیبت کریں گی، ان کے بارے میں غیبت کریں گی، اور یہی چیز بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور بچہ اپنے مائنڈ کے بیچ میں آٹومیٹیکلی اس چیز کو پریپریشن کر رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط نہیں ہے، یہ چیز اچھی بات ہے، آپ کرنی چاہیے۔ بچہ آپ کے عمل کے اوپر جا رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے سامنے اچھی ایکٹیویٹی کریں گے تو بچہ آٹومیٹیکلی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ تھی ایک چھوٹی سی حکمت جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعات سے ہمیں ملتی ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ 10 سال کے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولیں گے؟ تو آٹومیٹیکلی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو فالو کیا اور اسلام قبول کر لیا۔